نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سابقون ہے نا وہ ثلۃ من الاولین ہے وقلیل من الاخرین، یعنی پہلوں میں تو بہت زیادہ ہے، بعد والوں میں کم ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ابن جریر طبری وغیرہ نے کیا ہوا کہ اولین سے اور آخرین سے کیا مراد ہے؟ اولین سے مراد ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ان کی امتیں، اور آخرین سے مراد کون ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو پہلے چونکہ بہت سارے لوگ آئے، کروڑوں اربوں لوگ گزر چکے ہیں نا آج تک، اور نبیوں کی امتیں ان میں جتنے تھے ان میں سے صلح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قلیل ہوں گے، کیونکہ یہ ان کے مقابلے میں تو چھوٹی ہے۔ مگر یہ زیادہ راجع بات نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ اوتھینٹک یہ بات نہیں بنتی۔ زیادہ اوتھینٹک بات وہ ہے جو ابن کثیر نے لیا ہے، اور انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ اولین اور آخرین کون ہے جس میں سے صلح اور قلیل ہوں گے؟ اولین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ان کے بعد والے زمانے کے لوگ، یعنی وہ جو زمانہ تھا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ اولین ہے۔ اور آخرین کون ہے؟ جو بہت بعد میں آنے والے ہیں، جیسے یہ ہمارے زمانے اور قیامت تک آنے والا زمانہ، یہ آخر کی لوگ ہیں، یعنی اس امت کے ودن کی بات ہو رہی ہے، ودن دس امہ۔ یہ زیادہ اوتھینٹک بات ہے، اور یہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے، صحابہ سے فرمایا مجھے امید ہے تم اہل جنت کا 1/4 ہوگے، یعنی کوارٹر جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تو صحابہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں کوئی خوشی کی بات ملے تو تکبیر، ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت کا 1/3 کے برابر ہوگے، یعنی more than 1/4 is 1/3، تو تم 1/3 ہوگے جنت کا، مجھے یہ امید ہے۔ تو صحابہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں نا وحی کے ذریعے، کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، یعنی more than 1/3 ایون، نصف ہوگے، یعنی آدھے تم ہوگے، اور آدھی جنت میں، آدھے جنت کے جو سٹیزنز ہیں وہ باقی جتنی امتیں گزری وہ ان کے مقابلے میں پھر امت محمد کے کتنے زیادہ ہوئے۔ اور پھر صحابہ نے تکبیر بلند کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسے ہوگے جیسے ایک سیاہ بال ہوتا ہے ایک سفید بیل کی جلد میں، یعنی تمہاری تعداد اسی امت کے مقابلے میں اتنی کم ہوگی، لیکن جنت میں تم سب سے زیادہ ہوگے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی جو صفیں ہیں، اگر وہ کوئی دیکھنا چاہے نا، تو اہل جنت کی جو صفیں ہیں وہ 120 ہوں گی، اور ان میں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ 80 صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، دیٹس 2/3 یعنی ہاف سے بھی زیادہ ہو گیا، اس میں 2/3 کے برابر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جنت۔
اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ان 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ان میں ہمیں شامل فرما دینا. تو یعنی اس امت کے سب سے زیادہ لوگ ہوں گے جو جنت والے ہوں گے. اور اسی امت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں 16 ہوں گے اولین میں اور قلیل ہوں گے آخرین میں. تو ہم اسی چیز کو لے کے چلنے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں سابقون زیادہ ہوں گے اور بعد والے زمانوں میں سابقون کم ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ کے زمانے اور بعد والے زمانوں کی آپ دیکھ لیں کہ ان کی قربانیاں کتنی تھی. انہوں نے دین پہ چلنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کتنے ٹارچرز برداشت کیے. کئی شہید ہو گئے وہ ٹارچر برداشت کرتے ہوئے. آج تو ہمیں کانٹا بھی چبھے نا، کسی کی ٹیڑھی آنکھ بھی ہم نے دیکھ لی، کسی نے کوئی بات بنا دی ہمارے بارے میں تو ہم کہتے نہیں نہیں نہیں، پھر میں مجھ سے نہیں یہ ہوتا، کیا کروں، دیکھو نا لوگ ایسے کہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کیا، چھوڑو ہم نہیں کرتے. تو جلدی سے ڈسہارٹ ہو جاتے، جلدی سے پیچھے ہٹ جاتے. وہ اتنے فرم تھے، اتنے ڈٹے ہوئے تھے اپنے دین کے اوپر کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے، ان کا ایمان نہیں ہلتا تھا. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی، جب ایک صحابی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو ایک صحابی آئے تھے تو فرمایا تھا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، ہم اتنے مجبور ہو گئے، ہمارے اوپر اتنا ٹارچر ہو رہا ہے، کب آئے گی اللہ کی مدد. تو آپ نے فرمایا تھا تم ابھی سے گھبرا گئے. پچھلی امت میں ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے استغفر اللہ ربی، ان کے گوشت میں لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، استغفر اللہ ربی، اور وہ پھر بھی اپنے دین کو گیو اپ نہیں کرتے تھے. اور آپ دیکھیں حضرت بلال کے اوپر جو ٹارچر ہوا، حضرت خباب کے اوپر کوئلے رکھے گئے، کوئلے، کیا ان کا حال، حضرت سمیہ کا کیا حال ہوا، حضرت عمار کا کیا حال ہوا. صحابہ نے کیا کیا قربانی نہیں دی، جبکہ ان کو جنتوں کی بشارتیں بھی مل چکی تھی. تب بھی وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بشارت نہیں مل گئی تھی؟ ان کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت تھی؟ آرام سے بیٹھتے. حضرت عمر کو کیا نہیں بشارت ملی تھی؟ ان کو بشارتیں مل بھی گئی تھیں، تب بھی وہ ان کو چین نہیں تھا، تب بھی وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اور نیکیوں میں دوڑنے والے تھے. مجھے اور آپ میں سے کسی کو بشارت نہیں ملی ہوئی، مجھے اور آپ میں سے کسی کو بھی بشارت نہیں ملی ہوئی، کسی کو گارنٹی نہیں ملی ہوئی، پھر بھی ہم اتنے ریلیکسڈ ہیں کہ جتنا ہم کر رہے ہیں نا بس وہی کافی ہے، وہی کافی ہے. جیسے کہ پتہ نہیں اس کے اوپر اللہ نے اپروو کی سٹیمپ لگا دی ہے، ٹھپا لگا کے ہمیں دے دیا کہ بس یہ میں نے ایکسپٹ بھی کر لیا اور جنت تمہاری ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں گارنٹی ملی گی. وہ لوگ دیکھیں اتنی قربانیاں کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. تم میں سے کوئی جو بعد والے ان میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو میرے صحابہ کا ایک مٹھی بھر جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا اس کی برابری نہیں کر سکتا. تو میں اور آپ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لیں تو ان کی ایک مٹھی کے برابر جو چیز دی ہوئی ہے نا وہ بھی ہم نہیں برابری کر سکتے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ تو صحابہ نے بہت بہت سٹرگل کی بھی ہے. لیکن اچھی بات کیا ہے، ایک پازیٹیو بات، کہ یہ نہ سمجھیں کہ اب کے زمانے میں تو کوئی سابقون ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فرمایا قلیل پھر بھی ہوں گے، ان زمانوں میں بھی ہوں گے لوگ سابقون میں، لیکن وہ ہوں گے قلیل، ہوں گے بس تھوڑے. اس لیے کہ ہر گزرتا ہوا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ فتنے لے کر آ رہا ہے.
تو یہاں اس امت کے شروع اور آخر کا مقابلہ ہو رہا ہے. شروع والوں میں سابقون زیادہ ہیں, آخر والوں میں کم ہیں, اس لیے کہ آخر والے جو ہوں گے ان کی یعنی آپ سوچ لیں نا, قرب قیامت کے جیسے آثار جب ہونے شروع ہو جائیں گے, اس کی علامات ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی, فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے, تو دین پہ چلنا مشکل ہوگا, سابقون کم ہوتے جائیں گے, اور کرتے کرتے بہت کم ہو جائیں گے. اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دینا, یا اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دینا. یہ تھوڑے ہوں گے مگر ہوں گے, اور آپ نے فرمایا نا بہترین زمانہ میرا ہے, اس کے بعد جو اس کے بعد کا, جو اس کے بعد جو اس کے بعد کا, یعنی تابعین کا, پھر تبا تابعین کا, اس طرح سے. تو چلتے چلتے پھر زمانہ آگے سے آگے, جیسا وہ بیسٹ زمانہ تھا ویسا تو نہیں رہے گا. اس کے اندر پھر جو دین کے اوپر چلے گا ان کا مقابلہ دیکھیں صحابہ کے ساتھ نہیں ہو رہا, ان کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ ہونے کا ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ انہوں نے اس زمانے میں کیسے اپنے آپ کو آگے کیا, فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے کیا. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہماری بہت زیادہ مشکلات ہیں, پتہ نہیں صحابہ کی تو تھی ہی نہیں. ہماری بہت مشکلات ہیں, آج کل کرنا بڑا مشکل ہے. آج کل نہیں, پہلے وقت میں بھی کرنا بہت مشکل تھا, دین پہ چلنا مشکل تھا. ان کو بھی کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھ رہے تھے کہ وہ کر رہے, مگر ہاں جب فتنے ظاہر ہوں گے تو آگے سے آگے اور مشکل ہوتا جائے گا, اور مشکل ہوگا, آسان نہیں ہوگا. اب میں نے جو آپ کو وہ بات بتائی تھی اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو گولڈ میڈل لینا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو کن کے ساتھ کمپیئر کرے گا؟ وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا جو پہلے گولڈ میڈل لے چکے ہیں. انہوں نے کتنی محنت کی تھی. وہ اپنے آپ کو اپنے کلاس کے ایوریج لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا, وہ دیکھتا ہے کہ پہلے کس نے ریکارڈ بنایا تھا, اس کا ریکارڈ کتنا ہے, وہ کیا کرتا تھا. تو ہم بھی جب دیکھیں گے تو کن کو دیکھ کے چلیں گے؟ جو پہلے سابقون تھے, یعنی صحابہ کرام, ان کو دیکھ کے چلیں گے. وہ سابقون تھے نا, تو وہ کیسا کرتے تھے؟ اچھا اگر میں نے بھی سابقون بننا ہے تو میرے سامنے مثالیں الحمدللہ ہیں موجود. وہ کیسے چلتے تھے میں بھی ویسے ہی چلوں, بجائے یہ کہنے کے آج کل کوئی بھی نہیں ایسے کرتا میں کیوں کروں. بھئی آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے جو ایوریج ہے, یا ان کے ساتھ کرنا ہے جو سابقون ہے, جن پہ مہر لگ چکی ہے, یہ سابقون ہے جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں. اور پتہ ہے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ سب سابقون ہیں, یہ سب سابقون ہیں, اور صحابہ سابقون تھے. تو ہم ان کو دیکھیں اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سابقون میں ہوں. یہ اپنا سب کچھ لگا دیں اللہ کے لیے, کچھ اپنے لیے نہیں رکھیں. نہیں یہ نہیں, یہ میری مرضی کے مطابق ہوگا, نہیں لگاؤ. یہاں پہ سابق بنو گے تو آخرت میں سابق بنو گے. یہ ایک رول آف تھم یاد رکھیں. اگر یہاں پہ میں سابق نہیں ہوں نا تو وہاں پہ بھی سرپرائز کی کوئی امید نہ رکھیں. اگر میں یہاں پہ سابق نہیں ہوں, یہاں پہ سب سے پیچھے رہتی ہوں نیکی کے کام میں, اور وہاں پہ چاہتی ہوں کہ سابق ہوں, ایسے نہیں ہوتا. یہاں پہ ہوں کہ نہیں, اور ہر کوئی اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکتا ہے, ہر کوئی دیکھ سکتا ہے میں کتنا دوڑ رہی ہوں, میں کتنا کر رہی ہوں, مجھے کتنی, میں اپنی جان مار رہی ہوں. لگا دیا اپنا سب کچھ یا نہیں لگایا؟ یہاں ابھی بھی یہ نہیں, ٹائم نہیں ہے, نہیں کیا نہیں ہے, نہیں بہت زیادہ ہو گیا, نہیں میرے لیے ایسے ہے, میں ویسے ہوں. ابھی بھی بہت سارے بہانے ہیں. دیکھو دنیا کے معاملات میں ہمیں کوئی بہانہ نہیں یاد آتا. ہم ہر دعوت میں چلے جاتے ہیں, ہر سیل کے اوپر ہم موجود ہوتے ہیں, ہم شاپنگ بھی نہیں اپنی چھوڑتے, ہم شادیاں بیاہ بھی نبھاتے ہیں, ہم گھر کے کام بھی سارے کرتے ہیں, ہم دعوتیں خود کرتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں. کوئی ہمارے کاموں میں کمی نہیں آتی. لیکن کاموں میں کمی کہاں آتی ہے؟ جب اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا ہوتا ہے, جب کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے, تب کمی آتی ہے. تب بچے بھی یاد آ جاتے ہیں, تب گھر کے کام بھی یاد آ جاتے ہیں, تب جاب بھی یاد آ جاتی ہے, سب چیزیں یاد آتی. تو کیسے سابقون بنیں گے پھر؟ یہ اللہ کے کاموں میں سب سے پیچھے,
دنیا کے کاموں میں سب سے آگے، تو ہم سابق کدھر ہیں پھر؟ میری سبقتیں کس میں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قلیل من الاخرین، یاد رکھیں اس زمانے کے اندر قلیل ہی ہوں گے. تو پھر قلیل کے ساتھ رہنا ہے کہ کثیر کے ساتھ رہنا ہے؟ کثیر، اصحاب الیمین بھی کثیر ہے، اصحاب المشأمہ بھی کثیر ہی ہیں، تو اصحاب المیمنہ بھی کثیر ہے. تو اگر تو ایوریج چلنا ہے تو پھر وہ ہیں، اگر سابقون والی خواہشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ڈیفرنٹ ہے. اور بہت ڈیفرنٹ ہے، دونوں کے کمپیریزن بھی آپ دیکھ لیجیے گا، اصحاب المیمنہ کے بھی اور سابقون کے بھی. ایسے ہی سمجھ لیں گھر میں تو ہم بھی رہتے ہیں، اور گھر ایک چھت کے نیچے ہم بھی ہیں، اور چھت کے نیچے ایک بادشاہ بھی رہ رہا ہے. لیکن بادشاہ کے محل اور چھت اور وہ ان کا کمپیریزن ہمارے گھروں سے تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا سواری کے اندر ہم بھی بیٹھتے ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن بہت فرق ہے نا. اچھا کپڑے ہم بھی پہنتے وہ بھی پہنتے ہیں، لیکن کتنا زیادہ فرق ہے. اسی طرح جنت کی نعمتیں ان کو بھی مل رہی ہیں، ان کو بھی مل رہی ہیں، لیکن فرق بہت زیادہ ہے. سابقون کا تو کہیں کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا اصحاب الیمین کے اس کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں ان کے کیا رکھ رکھاؤ ہیں، ان کی جنت کیسی ہے جو سابقون ہے. پہلے ان کے فرنیچر کی بات ہو رہی ہے. کس فرنیچر پہ ہوں گے؟ دیکھیں ہم بڑے بڑے گھر بھی بنا لینا تو مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ اب اس کو بھریں کیسے؟ خالی گھر تو نہیں رکھنا نا. اور جتنا بڑا گھر اتنا ہی اس کو ظاہر ہے مسئلہ ہے اس کو ہر کمرے کو اچھی طرح سے فرنش کرنا، ڈیکوریٹ کرنا. تو ان کے کیسے ہوں گے؟ صرف ان کے تختوں کی بات یہاں پہ بتائی گئی. علی سرر مودون، تختوں پہ ہوں گے. تخت بادشاہوں کے لیے بچتے ہیں، یہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، تھرونز پہ. سرور ویسے چارپائی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن ان کے لیے جیسے بادشاہوں والے تخت ہوتے ہیں، ان کی جنت میں ایسے تخت ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. یعنی سبحان اللہ ان کی بنائی ایسی ہوگی. اب دنیا کے اندر تو ہم نے کبھی ایسے دیکھے نہیں، ہمیں کیا پتا. ان کی بنائی ایسی ہوگی جو سونے کی ہوگی، اور اس کے اندر جڑے ہوں گے یاقوت اور موتی اور ہیرے، یہ جڑے ہوں گے، یعنی بہت زبردست طریقے سے ڈیکوریٹ ہوئے ہوں گے. آخر دنیا میں یہ آگے بڑھ بڑھ کے اللہ کے حکموں کو لیتے تھے، مانتے تھے. سارعوا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاگو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، تو انہوں نے دوڑ لگائی تھی. تو اللہ نے بھی دیکھو ان کے لیے کیسے وہ کیے ہیں. متقین علیہا متقابلین. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی کمفرٹیبل یہ تخت ہوں گے، کیونکہ ادروائز ہم ذہن میں سوچتے سونے کی تاروں سے بنا ہوا تخت اور اوپر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہوں تو بہت انکمفرٹیبل ہوگا. لیکن وہ ایسا نہیں ہے. اللہ عالم کیسا ہوگا، میں بھی اب وہ کیا بتا سکتی ہوں. نہ تو میں دیکھ کے آئی، نہ آپ نے دیکھے، نہ ہم تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ جو میں نے اور آپ نے امیجن کر لیا نا، سمجھ لیں وہ جنت میں نہیں ہے. وہ جنت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں جو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی. امیجنیشن، جو لاسٹ امیجنیشن ہے ہماری، اس میں بھی نہیں آ سکتی. تو اگر میں اور آپ امیجن کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے جنت میں، اٹس سم تھنگ ڈفرنٹ. وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علیہا، ان پر، متقابلین، آمنے سامنے. آمنے سامنے ہونا کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کہ دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی کسی سے رنجش نہیں ہے، کوئی بدمزگی نہیں ہے آپس میں. ورنہ انسان جس کے ساتھ ذرا بھی دل خراب ہو جائے، دل کھٹا ہو جائے نا، تو دل نہیں کرتا پھر اس سے ملنے کا، اس کو دیکھنے کا. یہ بائی چوائس بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، کوئی زبردستی نہیں بٹھایا ہوا. جسے پتا چلتا ہے کہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، آپس میں سب کے دل ملے ہوئے ہیں، اس لیے سامنے آمنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریلیکس ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کمپنی بھی ہے، دوست احباب بھی ہیں، آمنے سامنے بھی ہیں،
नशिस्तें भी कंफर्टेबल है, इसीलिए तो तकिए लगे हुए हैं। आप तकिए पे कब वो रख के बैठते हैं, अपना बाजू रख के कब बैठते हैं? जिस वक्त वो बहुत कंफर्टेबल हो और यहाँ आप रिलैक्स कर रहे हो ना। तो हम जब जॉब पे हों तो तब हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम सीधी कुर्सी पे बैठते हैं, एक्टिव होके बैठते हैं। इस पोजीशन में तकिया लगा के वेकेशन पे ही बैठ सकते हैं। तो वो आमने सामने बैठे हुए हैं और इससे हमें उनके आपस में रिलेशनशिप की बात पता चल जाती है। फिर यतूफु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, इनके ऊपर फिराए जा रहे हैं, यानी गर्दिश कर रहे होंगे इन पर लड़के जो हमेशा रहने वाले हैं, यानी जो उनके वेटर्स हैं, जो उनको सर्व कर रहे हैं, जो खादिम हैं वहां के, वो कैसे हैं? नौ उम्र लड़के, जो हमेशा नौ उम्र ही रहेंगे, हमेशा यंग रहेंगे। ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कि खास तौर पे आप नोट करें, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे अब ये सदर वगैरह, ये कभी आपने देखा होगा इन खबरों वगैरह में कि जब इनकी गाड़ी के दरवाजे जो खोलते हैं, वो भी कितनी चाको चौबंद और सूटेड बुटेड होते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे ड्राइवर वगैरह होते हैं बेचारे, जैसे मर्जी होते हैं, जैसे भी हैं, हमने बस चप्पलें उन्होंने पहनी हुई है, जैसे जिस तरह के भी हाल हुलिये में गंदे मंदे भी हों तो ठीक है। नहीं, उनके जो होते हैं वो शोफर, वो वाह क्या बात होती है, वो भी ऐसे लग रहे होते हैं जैसे वो बहुत बड़े साहब हैं। इसी तरह जितने बड़े आप होटलों में चले जाएं, उनके वेटर्स भी वैसे ही, और उनकी वर्दियां भी आपने देखा, उनके यूनिफॉर्म्स भी वैसे होते हैं। इनकी सुभान अल्लाह, एक बात जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाई ना कि वो यंग लड़के होंगे। क्यों यंग लड़के होंगे? ये भी आप नोट करिएगा कि जो भी जगहों पे वेटर्स वगैरह बड़े बड़े जगहों पे रखे जाते हैं, वो कभी ढेड़ उम्र नहीं होते, कभी आपने बूढ़े नहीं देखे होंगे। यंग, क्योंकि यंग क्या होता है, इवन ये हायरिंग करते हैं स्टोर्स वगैरह पे भी तो यंग बच्चों को रखते हैं। एक्टिव होता है बच्चा, एकदम चाको चौबंद नजर आता है, भाग भाग के काम भी करता है, और यंग एक अच्छा भी लगता है, वजह इसके को बूढ़ा खड़ा हो, उधेड़ उम्र खड़ा हो। तो जब ये वहां पे होंगे तो अल्लाह ताला ने आगे, हम इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आगे हम जब कुरान में देखेंगे कि सुभान अल्लाह फरमाया, ऐसे होंगे जैसे मोती बिखरे हुए हैं। ये आपने कभी कोई हार या आपकी कोई तस्वीर टूटे तो जब वो मोती गिरने लगते हैं तो कैसे होते हैं, टक 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 सारी तरफ पूरे फर्श पे बिखर जाते हैं। तो ये पूरी जन्नत में सुभान अल्लाह कोई ऊपर से मंजर देखे तो ऐसे लगेगा मोती बिखरे हुए हैं, भाग भाग के इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, ट्रेस जा रही हैं, लेके जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, मोती जैसे। सुभान अल्लाह, इनको भी मोती कहा गया। इतने खूबसूरत होंगे, इतने चाको चौबंद होंगे और हमेशा इतने ही रहेंगे, बूढ़े नहीं हो जाएंगे वो। जिनके वेटर्स भी ऐसे हों कि जैसे मोती बिखरे हुए हैं, उन जन्नतियों का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, ये हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह ने तुम्हारी नेकियों का कितना प्यारा बदला दिया। जन्नती के हुस्नो जमाल का नहीं बताया गया, उसके जो इर्द गिर्द उसको सर्व करने वाले हैं ना, जैसे हूरे हैं, जैसे वेटर्स हैं, उनका बताया गया, ताकि उसी से सोच लें कि उनकी क्या खूबसूरती का आलम होगा, और वो कैसे होंगे अगर ये मोती हैं तो। और क्या उनके पास होंगे 7 अकवाब के होंगे, कौब की जमा अकवाब, प्यालों के साथ। यानी प्याले तो कोई ड्रिंक्स के लिए होते हैं, और अकवाब खास तौर पे ये जो अरब लोग उसमें कावा वगैरह पीते हैं, छोटे छोटे प्यालियां सी उन्होंने रखी होती है। वह अबारीक जैसे टी पॉट, चैनक जो होती है हाथ वाली, जो उस पे आगे स्पाउट भी है, उसमें से वो मशरूब निकलेगा। वकासिन, वो उन्होंने प्याले भी पकड़े हुए हैं, जग या टी पॉट भी हैं उनके पास, और जाम भी हैं जो जिसमें शराब के जाम होते हैं, मिमाइन बहती शराब के। यानी सुभान अल्लाह, बहुत सारे ड्रिंक होंगे जन्नत में, लेकिन खास तौर पे शराब का जिक्र बार बार आता है कि दुनिया में अल्लाह ने शराब को हराम किया। कोई ये ना सोचे कि हाय हम तो कैसे, हम नहीं वो पी सकते, दूसरे पी सकते हैं। जो अपने आप को यहां बचा के रखेगा, देखो अल्लाह ताला ने उसके लिए वहां पे कैसी शराब तैयार कर, कैसे नशिस्ते हैं कि पलंग है या थ्रोन्स हैं या क्या सोने की तारों के बुने में,
جگہ جگہ موتی ٹکے ہوئے ہیں اور یعنی ڈیکوریٹو تھرونز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. خدمت گزاری کے اندر کوئی اور ہے نہ، خود کچھ اٹھ کے کرنا پڑ رہا ہے. اگر انسان دنیا میں دیکھے تو دیکھیں یہاں تو بندہ خود لگ جاتا ہے کرنے کے لیے، خود کام کر رہا ہوتا ہے تب بھی مصیبت ایک تھکاوٹ. اگر خود نہ کرے، اب کہیں پہ بھی ویکیشن پہ چلے جائیں، پہلے اس کی تیاری، پہلے کچھ چیزیں کرو، تیار کرو، تیاری اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ چلنے سے پہلے انسان تھک جاتا ہے. تو اگر خود نہ بنائے تو باہر کا کھانا کھائیں تو تب بھی اس کے اندر مسئلے کہ پتہ نہیں کیسے بنایا ہوگا، کن ہاتھوں سے بنایا ہوگا، دھویا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پیٹ نہ خراب ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کتنی مسائل ہے. وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خود ریلیکس کریں، ان کو یہ نہیں پرواہ ہے کہ اچھا پکانا کیا ہے، اچھا اب کیا. ہمیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، پکانا کیا ہے، اچھا اب کھانا کیا ہے. وہ چیزیں نہیں ہیں ان کے مسائل. وہ ریلیکس کر رہے ہیں، ان کے نوکر ہیں جو آگے آگے پھر رہے ہیں، اور نوکر بھی ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے خوشی ہو جائے. اللہ مجھے. اور پھر ماحول بھی اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا لڑائی نہیں، سب مزے سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اور پھر ایسے ایسے جام پھرائے جا رہے ہیں آگے سے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.